کراچی کے مضافات میں چوکنڈی قبرستان ایک ایسا مقام ہے جسے دیکھ کر ہی انسان کے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے جہاں قدیم پتھروں پر نقش شدہ قبریں اس کے پراسرار ماضی کا ثبوت ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ جگہ رات کے وقت جنات اور پراسرار مخلوقات کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے کئی افراد نے عجیب آوازیں، سائے اور ناقابل وضاحت واقعات کا سامنا کیا ہے۔ یہ کہانی فیضان نامی ایک شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی کی سب سے بھیانک رات اس قبرستان میں گزاری۔ یہ واقعہ بالکل حقیقی ہے اور سننے کے بعد شاید آپ بھی رات کے وقت اکیلے اس جگہ سے ڈریں گے۔ فیضان ایک بہادر اور حقیقت پسند شخص تھا۔ وہ مافوق الفطرت چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دوست اکثر چوکنڈی قبرستان کے خوفناک واقعات کی کہانیاں سناتے تھے، مگر وہ انہیں محض افسانے سمجھتا تھا۔ ایک دن دوستوں کے محفل میں شرط لگی کہ اگر فیضان واقعی بہادر ہے تو وہ رات کے وقت چوکنڈی قبرستان میں جا کر چند گھنٹے گزارے اور واپس آ کر اپنی کہانی سنائے۔ فیضان نے چیلنج قبول کر لیا۔ اگلی رات ٹھیک 12 بجے وہ اپنی موٹر سائیکل پر چوکنڈی قبرستان پہنچا۔ اندھیرے میں قبریں پراسرار لگ رہی تھیں، جیسے ماضی کی کوئی کہانی سنا رہی ہوں۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر فیضان بالکل بے خوف تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہوا اور ایک بڑی قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی فیضان کو قبرستان میں بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ فیضان کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اچانک سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز دھیمی مگر پراسرار تھی۔ فیضان نے ارد گرد دیکھا مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ فیضان گھبرا گیا مگر پھر بھی وہیں بیٹھا رہا اور وہاں اس نے چند منٹ اور گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پھر چند منٹ گزرنے کے بعد اچانک ایک قبر کے قریب فیضان نے ایک سایہ دیکھا۔ یہ سایہ کسی انسان کا لگ رہا تھا مگر اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا جیسے فیضان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ فیضان کی سانس رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی، مگر وہ سایہ وہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ سب واقعات دیکھنے اور سننے کے بعد فیضان کو لگا کہ شاید اس کا دماغ اسے دھوکہ دے رہا ہے، اسی لیے اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگا، پیچھے سے کسی نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ فیضان نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے اپنے کانوں میں ایک بہت قریب سے سرگوشی سنائی دی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی فیضان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اگلی صبح کچھ لوگ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہیں فیضان بے ہوشی کی حالت میں قبرستان کے پاس پڑا ملا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد فیضان کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے کافی عرصے تک اپنے دوستوں کو کبھی اس واقعے کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ہمیشہ سب کچھ کہہ دیتا تھا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد فیضان نے اپنے دوستوں کو پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ وہ سایہ کون تھا؟ کیا واقعی وہاں کچھ اور تھا یا یہ سب اس کے وہم کا نتیجہ تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی کو نہیں ملا، لیکن ایک بات طے ہے، چوکنڈی قبرستان کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔